السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمده ونصلی علی رسوله النبی الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی قال اللہ تعالی فی قرآن المجید وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَبَحْرٌ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ سورہ لقمان کی آیات کریمہ ہیں جن کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرٍ کہ اگر زمین کے اندر جتنے درخت ہیں اقلام ان کی کلمیں بنا دیے، جتنے دنیا میں درخت ہیں ان کی اگر کلمیں بنا دی جائیں، وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ اور جتنے سمندر ہیں اور اس کے ساتھ کیا سبعۃ ابحر اور اس کے ساتھ اور 7 سمندر ساتھ ملا دیے جائیں، ما نفدت کلمات اللہ اور وہ اللہ تعالیٰ کی باتیں لکھنا شروع کریں تو یہ قلم ختم ہو جائیں گے اور پانی بھی ختم ہو جائے گا، مگر اللہ تعالیٰ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست حکمت والے۔ اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی؟ یہ جو آیت کریمہ ہے اس کی بے شمار تعویلات ہیں کہ اگر سارے سمندر پانی بن جائیں، دواتے صحیح بن جائے اور سارے درختوں کی کلمیں بن جائیں اور لوگ لکھنا شروع کریں، 7 اور بھی سمندر آ جائیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھائی میری باتیں تو ختم نہیں ہوں گی، یہ ختم ہو جائے گی۔ اس سے باتوں سے مراد یہ ہے کہ زمین کے اندر جو اللہ نے چیزیں پھیلا دی ہیں، جو چیزیں بنائی ہیں، یہ سارے اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کو آیات اللہ کہتے ہیں۔ آپ ایک پھول کو بھی دیکھتے ہیں نا، غور سے اگر غور کریں گے تو بڑے حیران ہوں گے کہ یار سبز رنگ کا پودا ہے، سبز ٹہنی ہے، ساتھ کانٹا بھی لگا، اس کے اندر ایک پھول ہے انتہائی نرم، اس کے اندر بڑی شاندار خوشبو ہے، اس کو ہلکا سا بھی ہاتھ لگائیں گے تو مسل جائے گا وہ، جبکہ ٹہنی ایسی نہیں ہوگی، نہ ٹہنی میں خوشبو ہوگی لیکن اس پتی میں خوشبو ہے۔ اس پتی کے پھر رنگوں میں غور کریں کہ کیسے وہ رنگ پھوٹے اور کیسے پتی نے زمین سے نکلی، سخت زمین تھی، اس زمین کو کیسے اس نے پھاڑا باہر نکل آیا ہوا تھا اور پھر اس کے اوپر پھول لگ رہے۔ اسی طرح آپ کوئی پھل دیکھیں، بازار چلے جائیں، آپ کوئی ایک پھل لے لیں، مثال کے طور پہ آپ کیلا لے لیجیے، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے کیلا کیسے لگتا ہے۔ کیلے کو اگر آپ کاٹیں نا تو کیلے کے اندر سیاہ رنگ کے چھوٹے چھوٹے نشانات ہوتے ہیں اس کے درمیان میں، بالکل باریک، یہ کیلے کا بیج ہے۔ اس کو لگایا کیسے جاتا ہے؟ وہ ایک رسی لے لیتے ہیں بڑی سی، اس کے اوپر اس کیلے کو کھول کے اس کو رگڑ کے مال دیتے ہیں، اس کے بعد اس رسی کے ٹکڑے کر کے زمین میں بیج دیتے ہیں۔ ویسے تو کہیں وہ اتنا باریک بیج ہوتا ہے کہ لگے ہی نہیں، وہ اس کی وجہ سے اس رسی کے اوپر وہ جان پکڑتا ہے اور وہاں سے پھر کیلے کا پودا نکل آتا ہے اور کیلے کا بہت بڑا درخت بن جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ اب آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے فرشتے بٹھائے ہوئے کہ بھائی سارے بیج نہیں لگ جائیں، کہیں سارے بیج نہ لگ جائیں۔ اگر ایک کیلے کی بیج لگ جائیں نا اور سارے کیلوں کے بیج لگ کے پھل آ جائے تو پھر زمین پہ کیلے کے علاوہ آپ کو پاؤں رکھنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں ہم نے اس کائنات کو چلانا، کنٹرول کر کے چیزیں پیدا کرنا۔ کوئی بھی آپ چیز لیں، ٹماٹر لیں، اس کے بیج گنے کتنے ہیں؟ آپ گن نہیں سکتے آرام سے کہ آپ کہیں میں گن لوں گا ایک ٹماٹر کے بیج، اور اگر وہ سارے ٹماٹروں کے بیج لگ جائیں تو زمین میں تو آپ کو پاؤں رکھنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی۔ اب آپ اسی طرح، یہ تو ہمارے سامنے وہ چیزیں ہیں جو ہماری خوراک ہے، لوگ تحقیق کر رہے ہیں۔ ایک آدمی 7 سال 10 سال پڑھتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں ڈاکٹر بن گیا ہوں،
آپ اس کے پاس کہتے ہیں جی میرے دل کی تکلیف ہے، وہ کہتے ہیں جی میں دل کا ڈاکٹر نہیں، میں بس جس کو کہتے ہیں نا بعد میں GDM ہوں، جی جنرل ڈیوٹی ڈاکٹر ہوں، میں بس بخار ٹمپریچر وغیرہ دیکھ سکتا ہوں۔ آپ ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس جائیں، اس کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں نے 5 سال اور پڑھا ہے ہارٹ کے اوپر، اتنی ریسرچ پڑھی ہے، اس کے بعد اب میں اس نتیجے پہ پہنچا۔ لیکن یہ آپ کا مسئلہ ہارٹ کا نہیں ہے، یہ تو پھیپھڑوں کا مسئلہ ہے، آپ کسی لانس والے ڈاکٹر سے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی میں نے بھی اس کی بڑی کتابیں پڑھی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں ہم نے چیزیں پیدا کی ہیں، قیامت تک لوگ ان کی تحقیق اور ریسرچ لکھتے رہیں گے اور حیران ہوتے رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی چیزیں بنائی۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے دل کے، ہمارے سینے کے اندر ایک دل ہے جو پچھلے 65 سال سے دھڑک رہا ہے، 65 سال سے وہ پمپ کر رہا ہے خون کو، ابھی تک وہ خراب نہیں ہوا۔ نہ کسی نے کہا کہ وہ جواب دے گا اب ختم ہونے والا ہے، جب ختم ہونے کا وقت آ جائے گا پھر ہم کہیں گے جی بس وہ کارڈک ریسٹ ہو گیا، دل بند ہو گیا تھا جی بس۔ اور کب بند ہوا تھا؟ آپ کو 90 سال کے لوگ بھی مل جائیں گے جن کا دل ابھی بھی چل رہا ہے، آپ کو 5 سال کا بچہ بھی مل جائے گا جس کا دل بند ہو گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ ہمارے ہاتھ میں، یہ موت و حیات جو ہے یہ ہم نے بنائی ہے۔ تبارک الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ بڑی برکت والی ذات ہے جس نے زندگی اور موت بنائی تاکہ دیکھے تو میں سے اچھا عمل کون کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جتنی چیزیں میں نے پیدا کی، آپ کو سبزیوں کے اوپر بھی ماہر PhD مل جائیں گے، کہیں گے جی ہم نے 20 سال سبزیوں پہ، یہ 30 سال تحقیق کی اور نیا بیج تیار کیا۔ وہ گھر سے تو تیار نہیں کرتے، مختلف بیجوں کو ملاتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، لیبارٹری میں بڑے سال لگا دیتے ہیں کہ جی اب ہم نے اس پر کتابیں لکھی ہیں کہ اس بیج کو ہم نے کیسے آگے چلانا۔ آپ انجینئر کسی لوہے والے کے پاس چلے جائیں گے، وہ کہے جی میں نے تو میٹرولوجی پہ بڑی کتابیں پڑھی ہیں، بڑی سائنس ہے، بڑی ریسرچ ہو رہی ہے۔ آپ سمندر کے بارے میں جائیں تو علیحدہ سبجیکٹ ہے اوشنوگرافی ہوگی کہ جی ہم نے سمندر پہ ریسرچ کر کہ کتنے جانور ہیں، ان کی کیا خوراک ہے، وہ کیسے زندگی گزارتے ہیں، ان کی کیسے پروان چڑھتے ہیں، اس میں سے خوراک کیسے ہم حاصل کرتے ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی شعبہ آپ لے لیں، آپ کو پتہ چلے گا اس پہ لوگوں نے ہزارہ کتابیں لکھی ہیں اور ابھی تک وہ ریسرچ جاری ہے۔ ابھی بھی نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے انسان کا گمان یہ تھا، قرآن کا فیصلہ یہ تھا کہ کوئی چیز فنا نہیں ہوتی دنیا میں، ہم نے ہر چیز کو زندہ کرنا ہے، ہم انسانوں کو زندہ کریں گے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مشرک آیا اور اس نے ایک ہڈی اٹھائی ہوئی تھی، وہ کہیں کسی صحرا سے گزرا، اس کو ایک انسانی ہڈی مل گئی، اس نے لے لی پرانی ہڈی، اور بیت اللہ میں آپ تشریف رکھتے تھے، اس نے ہڈی آپ کے سامنے کی اور اس کو ہاتھ پہ رکھ کے ایسے مسئلہ، وہ ہڈی بالکل چورا چورا ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے پھونک مار کے اڑایا اور پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ اپنے آپ کا رسول کیا آپ کہتے ہیں مردے زندہ کیے جائیں گے؟ یہ میں نے مٹی، اس مردے کی ہڈی کی مٹی اڑا دی ہے ابھی، کیا اس کو بھی کوئی زندہ کرے گا؟ اڑ جو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کرے گا، اللہ اس کو زندہ کریں گے۔ اب سائنس کیا کہتی ہے؟ سائنس کہتی ہے کہ کوئی آدمی مر جائے، دفن ہو جائے، اس کی ہڈیاں بھی ختم ہو جائیں، لیکن اس جگہ پر اس کی جسم کا ایک بالکل باریک ترین نقطہ جس سے وہ جسم بنا ہوا ہے، بے شمار نقطوں سے جسم بنا ہوا ہے، جس کو انگریزی میں DNA کہتے ہیں، سب سے باریک ترین ذرہ انسان کے جسم کا، وہ کبھی فنا نہیں ہوتا، وہ اسی مٹی میں رہتا ہے۔ جب آپ اس کو نکالیں گے، عام آنکھ سے وہ نظر نہیں آتا، وہاں کی مٹی نکالیں گے، خوردبینوں کے ذریعے سے بیچ میں سے اس کے بے شمار DNA مل جائیں گے ایک بندے کو، اس کسی ایک DNA کو لے لیں گے جو آنکھوں سے ہی نظر آ رہا ہے۔ آپ جب اس کا ٹیسٹ کریں گے لیبارٹری میں تو DNA بتا دے گا کہ اس کی عمر کتنی تھی، اس کی رہنے سہنے کی عادات کیا تھی، کیا کسی شہر میں رہتا تھا یا کسی دیہات کا رہنے والا تھا، اس کے جسم کی طاقت کیا تھی اور کس بیماری سے یہ مرا اور کیا کیا بیماریاں اس کو لگی۔ ایک DNA، آج کتنے قتل ہو جاتے ہیں یورپ وغیرہ میں، وہاں فوراً اس کا DNA نکال لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ پہلے تو چیک کرو کسی لہر تو نہیں۔ 10 سال بعد، 50 سال بعد، بلکہ ایک حکمران کو کئی ہزار سال پہلے فوت ہوا تو اس کی بھی ڈیڈ باڈی نکال کے ان کا DNA کیا، انہوں نے کہا یہ DNA ہمیں یہ اس کا بتا رہا ہے کہ یہ شخص عام آدمی نہیں تھا، یہ اس علاقے کا حکمران تھا، اس کا طرز زندگی یہ بتا رہا ہے، کس قسم کی اس کی خوراک تھی اور اس طریقے کا رہن سہن تھا۔ یہ کس نے بنایا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی یہی تو باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، کبھی لوگ لکھتے رہیں گے۔ آج بھی آپ یونیورسٹی میں جائیں
ہزارہ لوگ وہاں کام ریسرچ کر رہے ہیں، کتابیں لکھ رہے ہیں ایک ایک چیز کے اوپر، کوئی فضا پہ لکھ رہا ہے، کوئی خلا پہ لکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میری باتیں ختم نہیں ہوں گی، جو چیزیں میں نے دنیا میں بنا دی ہیں تم ابھی اسی میں غور و فکر کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ تو غور و فکر کرنے سے منع کیا گیا نا، کہ اللہ کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کیسے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات میرے دماغ میں آ جائے تو وہ تو پھر اللہ نہ ہوئے۔ اللہ کی جو بنائی ہوئی چیزیں ہیں مخلوق، اس میں غور کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ مالک کتنے خزانوں کا مالک ہے، وہ مالک کتنی طاقت کا مالک ہے۔ عزیز الحکیم ہے بھائی، عزیز کا مطلب ہے زبردست۔ ہمارے ہاں کوئی زبردست ہوتا ہے تو کسی کا گھر گرا دیتا ہے، کسی سے کوئی چیز چھین لیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، عزیز الحکیم، میرا ہر کام حکمت میں مبنی ہے، میں جو بھی کام کرتا ہوں حکمت کے تحت کرتا ہوں۔ ہر کام کس پہ مبنی ہے؟ حکمت میں مبنی ہے۔ یہ رب ذوالجلال فرما رہے ہیں کہ میرا تو ہر کام حکمت میں مبنی ہے، میں اس طرح کائنات چلاتا ہوں۔ آپ اس کے اوپر بھی لکھیں گے تو یہ سمندروں کا شاہی ختم ہو جائے گی۔ لیکن ہمارا پہلا حکم جو قرآن میں آیا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ کیا تھا؟ اقرا، کہ پڑھیے۔ اور آج دنیا میں ہم مسلمان جو ہیں وہ کو پڑھے لکھے ہیں، سب سے جاہل قوم ہماری ہے۔ دنیا میں جتنی یونیورسٹی ہیں وہ تو ساری یہودی اور عیسائیوں کے پاس ہیں۔ دنیا میں 200 بندوں کو نوبل انعام ملا ہے، جو سب سے بڑا انعام ہوتا ہے علم کا، اس میں 180 تو یہودی ہے۔ آپ دیکھ لیں وہ دنیا چلا رہے ہیں۔ آج دنیا کے بینک بھی ان کے پاس ہیں، دنیا کا میڈیا بھی ان کے پاس ہے، دنیا کی اکانومی بھی ان کے پاس ہے۔ ہم نے تو اپنا قرآن ہی نہیں پڑھا جو اللہ نے ہم پر نازل کیا تھا۔ اب دیکھو ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ قرآن حکیم جو اللہ نے ہمیں عطا کیا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے افضل الانسانوں میں سے، تمام پیغمبروں میں سے افضل الانبیاء، امام الانبیاء کو منتخب فرمایا۔ مکہ کے لوگ یہ سوال کرتے تھے کہ اللہ نے آپ کو کیوں نبی بنایا؟ آپ تو کوئی اتنے امیر بھی نہیں ہیں، آپ تو یتیم ہیں۔ طائف والوں نے بھی کہا وہاں بڑے بڑے سردار تھے جی، ان کو چھوڑ کے اللہ نے آپ کو کیوں نبی بنایا؟ تو اللہ نے جواب دیا کہ یہ نبی کسی کی محنت سے نہیں بنتا کہ آپ کہیں فلاں نے بڑی عبادت کی، فلاں شخص بڑے عبادت گزار تھے تو اللہ نے ان کو نبی بنا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں منتخب کر لیتے ہیں۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب ہے مصطفیٰ۔ مصطفیٰ کا کیا مطلب ہے؟ منتخب کیے گئے۔ اللہ نے ان کی روح مقدس کو جب ارواح بنائے گی اسی وقت منتخب کر لیا کہ یہ میرے آخری نبی ہوں گے اور یہ صادق اور امین ہوں گے۔ ان کے بارے میں کسی مکہ کے کتنے لوگ مخالف تھے، کسی نے نہیں کہا کہ یار یہ صادق تو نہیں ہے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ امانت دار نہیں ہے، کسی نے کوئی اور الزام بھی نہیں لگایا۔ ہاں یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن آپ نے اپنے پاس سے نہیں بنا لیا، ہم یہ نہیں مانتے، لیکن 40 برس تک آپ کو صادق اور امین کہہ کے پکارتے رہے۔ اور جب آپ نے قرآن پاک پر ان کو پہنچانا چاہا تو پہلا سوال بھی نے یہ کیا کہ تم میرے بارے میں کیا جانتے ہو؟ کیف وجدتنی، تم نے مجھے کیسے پایا؟ انہیں ابھی نہیں پتا تھا کہ آپ اگلی بات کیا کہنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا صادق الامین، ہم آپ کو پچھلے 40 برس سے دیکھ رہے ہیں، آپ صادق اور امین ہیں، آپ کے پاس امانتیں رکھی جاتی ہیں، آپ امانتیں پہنچا دیتے ہیں، آپ جو بات کرتے ہیں وعدے کے آپ بڑے پابند ہیں۔ آپ نے کہا ایک عرب تاجر جو میرے ساتھ تجارت کرتا تھا مجھے کسی راستے میں کہہ کہ آپ میرا یہاں انتظار کریں، میں بھی آ رہا ہوں۔ کہتا ہوں کہ دوسرے کے تیسرے دن آیا تو یاد آیا وہ، آپ نے کہا میں 3 دن سے تمہارا یہاں انتظار کروں گا، تم نے مجھے بڑی مشقت میں ڈالا۔ یہ بات تو پورے عرب معاشرے کو پتہ چل گئی کہ بھائی وہ ایسے انسان ہیں کہ وعدہ کر لیا تھا کہ میں یہاں انتظار تمہارا کروں گا تو وہ انتظار کر رہے تھے۔ یہ نبی رحمت، اللہ نے اعلان نبوت سے پہلے، نبی تو عالم ارواح بھی اللہ کے نبی تھے، لیکن دنیا میں اللہ نے ان کے دشمنوں سے کہلوا دیا تھا جن نے بعد میں دشمنی کرنی تھی کہ یہ صادق اور امین ہے، بھائی وعدہ خلافی کرنے والے نبی نہیں۔ اور اس نبی کے ذریعے اللہ نے ہمیں کتاب بھیجی جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس کتاب کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وہ کتاب آج ہم پڑھنے سے قاصر ہیں۔ آپ آج رمضان شریف کا پہلا جمعہ، آپ اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیے گا کہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بھی قرآن پاک شروع بھی نہیں کیا ہوگا شاید، اور کتنوں نے شروع کیا کہ ہم قرآن پاک کو پڑھیں، اور کتنے ہیں جو ترجمے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔
دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے بھائی جو آتی بھی نہیں ہو رہا پڑھے. آپ کتاب بازار سے لے لیں اور پڑھنا شروع کر دیں. میں پوچھوں یار اس میں کیا لکھو آپ نے, یہ تو مجھے نہیں پتہ لیکن میں پڑھ رہا ہوں. وہ کہتے یار یہ آپ کیوں پڑھ رہے ہیں جب آپ کو آتی نہیں, سمجھ ہی نہیں آ رہی. وہ اس کے ثواب سے تو محروم نہیں ہوں گے کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے, لیکن یہ قرآن کے ساتھ قرآن کا حق ادا کرنے والی بات نہیں. قرآن کا تو حق یہ ہے کہ پہلے اس کو ادب کیا جائے, پھر اس کی تلاوت کی جائے, پھر سمجھا جائے, اور جو سمجھ آئے اس پر عمل کیا جائے. یہ حکم ہے بھائی, اس لیے اللہ نے نازل کیا. آج دنیا میں ہم سب سے پیچھے ہیں. ہم نے باقی علوم کو کیا کر رہے ہیں, ہم نے تو اپنی کتاب کا ہی نہیں پتا جس کے اندر اللہ نے ہر چیز کا علم عطا کیا ہے. ہر معاملات کا علم اللہ نے اس کتاب کے اندر دے دیا ہے. پھر بھی آپ عدالتوں میں جائیں, عدالتوں میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے. بھائی بھائی کے خلاف آیا ہوا ہے, بہن ماں کے خلاف آئی ہے, میاں بیوی کے خلاف آئے, بیوی میاں کے خلاف عدالت میں رول رہے ہیں. پچھلے 50 سال سے مقدمے چل رہے ہیں, لیکن یہ کرنے کو تیار نہیں ہے کہ یار قرآن کھول لیتے ہیں, ہم دونوں بھائی ہیں, دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے کیا اصلیت ہوئی. ہم میاں بیوی ہیں, دیکھ لیتے ہیں قرآن میں میاں بیوی کا اگر اختلاف ہو جائے تو کیا ہوگا, کیا میاں نے واپس کرنا ہے اور کیا بیوی نے رکھنا ہے. یہ ساری چیزیں دی گئی. قرآن نے تو یہاں تک بتایا ہوا ہے کہ اگر بچہ دودھ پیتا ہے اور میاں کہتا ہے میں نے اس بیوی کو نہیں رکھنا, تو اس کی ماں دودھ پلائے. اگر کہے کہ میں پلانا چاہتی ہوں اور کوئی پلانے والا نہ ہو تو وہ ماں ہی پلائے, اور اس علاقے کے رواج کے مطابق باپ اس کا خرچہ دے دودھ پلانے کا 2 سال کا. قرآن میں اتنی وضاحت کے ساتھ ساری چیزیں لکھ دی. کیوں لکھ دی ہیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کتاب حیات تمہیں بھیجی ہے, اس کے مطابق زندگی گزارو گے تو یہ زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت میں بھی کامیابی مل جائے گی. لیکن اگر ہم نے یہ کتاب ہی نہیں پڑھی, کبھی کھول کے ہی نہیں دیکھی, اور رمضان مبارک کا مہینہ بھی آ گیا جو کہ قرآن کے نزول کا مہینہ, تو اللہ کے ہم کتنے بڑے بزرگ ہیں. آج ہم کہتے ہیں جی ہم نے فلاں کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے, ہم اس کو تباہ کر دیں گے, فلاں یہودی ایجنٹ ہے, فلاں. جی بھائی کو مجھ سے پوچھے کہ آپ بھائی کس کے ایجنٹ ہیں, کہ میرا اسلام سے کیا تعلق ہے. وہ کتاب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دی ہے, جس کے بارے میں آپ نے کہا کہ میں نے صحابہ سے پوچھا, آپ کو اس بات کا کتنا احساس تھا, آپ کو پوچھنے کی کوئی ضرورت تھی, لیکن آپ نے صحابہ سے پوچھا کیا میں نے اللہ کا پیغام تمہیں پہنچا دیا. آخری کتاب ہے آپ کا یہ, حجت الوداع جس کو کہتے ہیں. اور صحابہ نے کہا آپ نے حق ادا کر دیا, آپ نے انگلی کھڑی کی, 3 دفعہ کہا اللہ گواہ ہے, اللہ تعالیٰ گواہ. اور آپ نے کہا جو آج یہاں موجود ہیں حاضر, وہ غائب لوگوں تک میری باتیں پہنچا دیں. یعنی جو آج ہم آئے بیٹھے ہیں, آپ نے ان صحابہ کے ذمہ لگایا کہ بھئی یہ آپ نے وہاں تک پہنچانا ہے. ان صحابہ نے پھر یہ نہیں کیا کہ وہاں بیٹھ کے ہوتے کہ بس یہ ہم نے حج بھی کر لیا ہے, ہم نماز بھی مسجد نبی میں پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, وہاں 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. کبھی کبھی مکہ چلے جاتے ہیں, ہم 1 لاکھ نمازوں کا ثواب ملتا ہے. ہم نے حضور کے ساتھ جہاد بھی کیا ہوا ہے, ہم نے آپ کی معیت بھی کی ہے, آپ کے ساتھ اٹھے بیٹھے ہیں, کھانا بھی ہے, جنگیں لڑی ہیں. اب ہمیں کسی ابھی ہمیں جنت جانے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا. ان کو وہ روک سکتا تھا, لیکن انہیں پتہ تھا کہ نہیں ایسے جنت نہیں ملے گی. اور جب جہاد کا حکم آیا اور یہ فیصلہ ہوا کہ روم فوجیں بھیجی جائیں گی, یورپ میں فوجیں بھیجی جائیں گی, اور روم کا دارالخلافہ اس زمانے میں قسطنطنیہ تھا, جس کو کانسٹنٹینوپل کہتے ہیں, وہ یورپ میں ہے, کہ وہاں فوجیں جا رہی ہیں, یہاں گرمی ہے, وہ سرد علاقے ہیں. لشکر تیار ہوا, اور لشکر میں جانے کے لیے تمام صحابہ نے کہا جی ہم تو جائیں گے. ایک صحابی ہیں بڑے بوڑھے, بڑے ضعیف العمر, کوئی 80-90 برس کے قریب ان کی عمر ہے, اور بڑے ممتاز صحابی ہیں, وہ عام صحابی نہیں ہے. نام ان کا ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ صحابی ہیں جن کی اتنی شان ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ گئے تو مدینہ کے بڑے بڑے سرداروں نے کہا کہ آپ ہمارے یہاں قیام کریں, آپ ہمارے یہاں ٹھہریں. اب آپ نے جب اتنے لوگوں کو دیکھا کہ ہر آدمی کہہ رہا ہے آپ میرے پاس ہمارے یہاں ٹھہریں, بڑے بڑے سردار آپ کے ساتھ چل رہے ہیں, تو آپ نے کہا کہ یہ میں تو اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا کہ میں نے کہاں ٹھہرنا ہے. میں اللہ کے حکم سے ٹھہروں گا, اور جہاں میری اونٹنی رکے گی, جس جگہ بیٹھے گی, اور وہ اللہ ہی کے حکم سے بیٹھے گی, میں اس جگہ قیام کروں گا, تاکہ کوئی یہ نہیں شکوہ کرے کہ یہ میں نے آپ کو کہا تھا ہوا پائی. تو ایک مکان کے آگے جہاں آج مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اس میدان میں اونٹنی بیٹھتا تھا, اس کے سامنے وہ مکان تھا حضرت ابو ایوب انصاری کا, 2 منزلہ مکان تھا. ان کو یہ اللہ نے شرف بخشا. یہ کس نے شرف بخشا ان کو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبان بنے. 6 مہینے آپ نے وہاں قیام کیا,
پھر یہ جگہ خالی تھی، یا مسجد بن گئی، پھر اس کے ساتھ آپ کا حجرہ مبارک بنا، تو اس کے بعد آپ اس میں تشریف لے. وہاں انہوں نے قیام کیا، اور اس قیام میں آپ نے 2 منزلہ گھر تھا، آپ نے نیچے والا ایسا منتخب کیا تاکہ لوگ ملنے آتے ہیں ان کو تکلیف نہ ہو. تو ایک دن یہ ہوا کہ اوپر سے ان سے کو گھڑا ٹوٹ گیا جس کا پانی بہ نکلا. ظاہر ہے چھتیں کو لینڈر کی تو تھی، وہ ساری رات، سردیوں کی رات، رضائیاں اپنے گھر کے اوپر بچھاتے رہے تاکہ پانی کا قطرہ کہیں نیچے نہ چلا جائے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، آپ کے آرام کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. پھر جب آپ اپنے گھر میں آ گئے، پھر بھی جب وہ کھانا بناتے وہ آپ کے یہاں لے آتے. انہیں پتہ تھا کہ آپ کے پاس تو کچھ نہیں، آپ تو سب کچھ مکہ چھوڑ کر آئے. تو ایسے میزبان جنہوں نے بدر میں بھی حصہ لیا، احد میں بھی حصہ لیا، خندق میں بھی حصہ لیا، فتح مکہ کے لشکر میں بھی شامل تھے، خیبر میں بھی شامل تھے، تبوک کے لشکر میں بھی شامل تھے. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے اور یہ فیصلہ ہوا کہ شام میں لشکر بھیجا جائے گا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کے رخصت سے 30 سال بعد کی بات ہے. اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ حکمران تھے، ان نے وہ لشکر بھیجا. اور وہ لشکر جب روانہ ہوا تو حضرت ابو ایوب انصاری کی زندگی کہ بھائی میں بھی جاؤں. انہیں کہا گیا ان کے بیٹوں نے اور پوتوں نے کہ آپ نے تو ہر جنگ غزوہ میں حصہ لیا، آپ اتنے ضعیف ہو چکے ہیں کہ آپ گھوڑے پر خود سوار نہیں ہو سکتے. انہوں نے کہا اس میں کوئی بات نہیں ہے، مجھے آپ لوگ گھوڑے پر بٹھا دیں، اٹھائیں اور مجھے بٹھائیں. انہیں کہا گیا یہ بڑا پرمشقت سفر ہے، یہاں سے جانا، سعودی عرب سے نکل کے پھر شام، عراق سارا کراس کر کے تو یورپ میں جا کے جنگ لڑنی، ترکی کے پاس، بیچ میں سے ایران کے پیاس سے بھی گزرنا. اتنا لمبا سفر گھوڑے پہ آپ کیسے طے کریں گے؟ انتہائی بوڑھے ہو چکے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں، قرآن کی یہ جو آیت ہے نا، ہلکے ہو یا بھاری اللہ کی راہ میں نکلو، یہ آیت مجھے نہیں بیٹھنے دیتی، تم مجھے نکالو. اور اسی طرح گھوڑے پہ بیٹھ کے گئے، انہیں گھوڑے پہ بٹھایا گیا، گھوڑے سے اتارا جاتا رستے میں جہاں لشکر قیام کرتا. اسی طرح وہ گئے اور پھر غزوہ دنیا سے تھوڑا پہلے ان کی وفات ہو گئی. وصیت کر دی کہ بھائی میں جب مجھے دفن نہ کرنا، مجھے آگے لے جانا، جہاں تمہارے لشکر کا آخری پڑاؤ مجھے وہاں دفن کرنا. آج دیکھیے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدفن ہے وہ غزوہ دنیا کی دیوار کے قلعے کے نیچے، آج بھی وہ موجود ہے وہاں. جب مسلمان لشکر وہاں سے واپس ہوا تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ہمارے بزرگ آرام کر رہے ہیں، ان کی قبر کا خیال کرنا. اللہ نے ان کے دلوں میں بھی روک ڈالا اور وہ باقاعدہ ان کی قبر کا باقاعدہ اہتمام کیا کرتے تھے. عیسائی بھی کہ یار یہ تو بڑے بزرگ ہیں جو کس عمر میں نکلے. آپ دیکھیے انہوں نے یہ قرآن ہم تک پہنچایا نا، جہاں جہاں وہ گئے قرآن لے کر گئے. حضرت سعد بن نبی وقاص ہیں، وہ چائنا میں ان کی وفات نہیں ہوئی. اگر وہ صحابہ وہاں بیٹھ جاتے کہتے یار ہمیں کیا جانے کی ضرورت ہے، اپنا کاروبار اب ہم کرتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں ہمیں لے. آج وہ قرآن کتابی صورت میں ہمارے پاس ہے گھروں میں، جہاں پنکھے لگے ہوئے ہیں، لائٹیں لگی ہوئی ہیں، لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم اس کی تلاوت کریں، ہم سمجھیں کہ اس کے اندر کیا حکم اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. جیسے میں نے لقمان کا عرض کیا تھا کہ جناب لقمان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ تو بھیڑیں چراتے تھے، آپ تو چروائے تھے، آپ کو یہ کہاں سے دانائی مل گئی کہ لوگ دور دور سے آپ سے مشورے کرنے کے لیے آتے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی میں نے اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا کیا، اپنے ہر بات پہ میں نے سوچا کہ میں اللہ کو جواب دوں اور میں نے خاموشی اختیار کی. کوئی پوچھے گا تو بتاؤں گا، خود ہر بات پہ تبصرہ نہیں کروں گا، نو رننگ کمنٹری. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے دانائی عطا کر. اب جو بھی کوئی مجھے سوال پوچھتا ہے تو اس کا جواب میرے ذہن میں ہوتا ہے. یہ اللہ نے کیوں عطا کی؟ انہوں نے تقویٰ اختیار کیا. تقویٰ کیا ہے؟ اور تقوی کا تعلق رمضان مبارک کے ساتھ ہے. تقویٰ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ یار یہ کام میں نے نہیں کرنا، چاہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے. آپ نے صبح روزہ رکھ لیا، آپ کے بچوں نے بھی روزہ رکھ لیا اور آپ کے گھر کی خواتین نے بھی روزہ رکھ لیا. ابھی اگر انہیں پیاس لگی تو کیا کوئی ایسا بچہ ہوگا یا بڑا آدمی ہوگا یا آپ ہوں گے کہیں یار پیاس لگ رہی ہے، چاہے میں گھر جا چکر لگا لوں، روزہ میں نے رکھا ہوا ہے، میں پانی پی ہوں. آپ کبھی پانی نہیں پیے کہ کہیں گے یار میں روزہ رکھا ہوں. کوئی آپ کو بتایا کہ یار کوئی نہیں دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ کیا بات کر رہے ہیں. جب میں نے روزہ رکھا ہوا ہے مجھے پتا ہے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں. ہاں نہ روزہ رکھے تو علیحدہ بات، اس کو تو خوف ہی نہیں ہے، وہ تو بالکل بے پرواہ، اس کو تو چھوڑ دیں. لیکن جس نے روزہ رکھ لیا اس کے اندر یہ تقویٰ پیدا ہو جائے گا کہ اب میں نے پانی نہیں پینا جاتا، اب میں نے یہ چیز، ویسے کوئی چیز پڑی ہو کھا لے گا لیکن اب نہیں کھائے گا، کہے گا یار میں روزہ میں تو ضائع نہ کروں، میں نے روزہ رکھا ہوا. یہ احساس دل میں ہو جاتا ہے کہ بھائی اس نے
اس حلال چیز کو بھی کھانا منع ہے۔ روزہ کس سے روکتا ہے؟ روزہ حلال چیزوں سے روکتا ہے کہ یہ حلال پانی، یہ حلال غذا، حلال مال، اس کو میں نے استعمال نہیں کرنا۔ صبح سے لے کے سحری سے لے کے افطاری تک، افطاری ہوگی تو استعمال کروں گا، تاکہ اللہ تربیت فرما رہے ہیں، تاکہ تمہاری تربیت ہو جائے تو بعد میں پھر تم حرام سے بھی اپنے آپ کو بچانا۔ جب حرام سے بچانے لگ جاؤ گے تو پھر تم متقی بن جاؤ گے، پھر ہم تمہیں وہ دانائی اور حکمت عطا کر دیں گے جو اللہ کا خاص تحفہ ہے، جو اللہ کا خاص خزانہ ہے، جو اللہ اپنے انبیاء کو اور اولیاء کرام کو عطا کرتا ہے، وہ دانائی اور تقویٰ۔ وہ کب عطا کرے گا؟ تقوی کا پہلا درجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے خوف سے ہی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، کہ اللہ کے ساتھ ہم نے شریک، یہ پہلا درجہ ہے کہ یار اللہ متقی جو ہے اس کا پہلا درجہ یہ ہے کہ وہ مشرکانہ کاموں سے بچ جاتا ہے، وہ قبروں کا طواف نہیں کرتا، وہ کسی قبر پر سجدہ نہیں کرتا، کسی پیر کے بارے میں اس کا گمان نہیں ہوتا کہ یہ بھی سب کو جانتا اور یہ بھی کچھ کر سکتا ہے۔ اس سے پتہ ہے کہ کرنے والی ذات ایک اللہ ہی کی ذات ہے، سمیع و علیم بھی اللہ ہی ہے۔ یہ یقین ہو کہ بھائی میں شرک نہیں کروں گا تو اس کو پہلا درجہ تقوی کا حاصل ہو گیا، کیونکہ یہ مشرک نہیں ہے، اس لیے اللہ اس کی معافی کر دیں گے اگر غلطیاں بھی اس سے ہوں گی۔ ہاں اگر اس نے شرک کر لیا تو وہ بتا دیا گیا ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک ظلم عظیم ہے۔ اگر شرک کرو گے، چاہے تم پیغمبر کے والد ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد مشرک تھے، چاہے تم پیغمبر کے بیٹے ہوئے جناب نوح علیہ السلام کا بیٹا، چاہے تم پیغمبر کی بیوی ہوئی حضرت لوط علیہ السلام کی اہلیہ، قرآن نے کہا من الغابرین، وہ ہلاک ہونے والوں میں سے تھے، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، ان کا کوئی رشتہ، کوئی نسب، کوئی ناتا کسی کام نہیں آیا۔ اللہ نے اور بتا دیا اللہ نے کہ ان کے بارے میں آپ میں سے کوئی مغفرت کی دعا بھی نہ کرے، کیونکہ یہ شرک کرنے کی وفات ہے۔ دوسرا تقویٰ کا سٹیج یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ کوئی بھی کام جس کے بارے میں کرنے سے پہلے ہم نے استقبال یہ سوچا ہوا ہے، شاید یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ بھائی مسجد میں جائیں تو دایاں پاؤں پہلے رکھنا، واش روم میں جائیں تو بایاں پاؤں رکھنا۔ اور بھائی یہ بات اس لیے آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ آپ نے کوئی قدم اپنی مرضی سے نہیں اٹھانا، آپ نے تو کسی چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگانا، آپ نے سوچ لینا ہے کہ یہ میرے لیے اس کو ہاتھ ہلانا ہے، ہاتھ لگانا جائز بھی ہے کہ نہیں جائز۔ بجلی کی تار لٹک رہی ہے اس کو تو میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا کہ شارٹ نہ پڑ جائے، لیکن کسی اور کی جائیداد، کسی اور کی عزت کو بھی تو ہاتھ لگانا حرام ہے۔ اگر ہم زندگی میں یہ طے کر لیں گے کہ یار یہ گناہ ان سے میں نے اپنے آپ کو بچانا ہے، چاہے وہ صغیرہ گناہ ہے یا کبیرہ گناہ ہے، تو آپ کو تقوی کا دوسرا درجہ اللہ تعالیٰ فرما دیں گے، اللہ آپ کو نور عطا فرما دیں گے جب اپنے آپ کو آپ گناہوں سے بچائیں گے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحرا میں گئے صحابہ کے ساتھ، آپ نے انہیں فرمایا کہ جاؤ اس صحرا میں پھیل جاؤ اور یہاں سے لکڑی کی ٹہنیاں اکٹھی کرو۔ بظاہر تو ساری ریت ہی تھی، صحابہ کو جب حکم مل گیا وہ چل پڑے اور ریت میں سے ڈھونڈنے لگے۔ اور ظاہر ہے جب آپ کسی صحرا میں جاتے ہیں، کسی کھیت میں بھی جاتے ہیں، تو وہاں آپ کو درخت کی ٹہنیاں، لکڑیاں، پھٹے، کئی چیزیں مل جاتی ہیں۔ تو تھوڑی دیر میں وہ لشکر واپس پلٹا اس ایریے کو کھنگالنے کے بعد، وہاں انہوں نے ڈھیر لگا دیا، بے شمار۔ جب ڈھیر لگ گیا تو آپ نے کہا دیکھو تمہارا تو گمان یہ تھا کہ اس صحرا میں لکڑی کدھر ہوگی، لیکن جب تم نے دیکھا تو کتنا ڈھیر لگ گیا۔ آپ نے کہا یہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں نا، جب جمع کیے جائیں گے 60 سال کے، 50 سال کے، 70 سال کے، تو وہاں آپ نے کہا اس وقت پہ ڈھیر لگ جائے گا، پھر تمہیں سمجھ نہیں آئے گی یہ کدھر سے آ گئے، کیونکہ یہ سارے جمع کیے جائیں گے۔ تو اس پہ نہ سمجھے کہ یار یہ تو صغیرہ گناہ، اگر آج صغیرہ کر لیا اور پتہ بھی دل میں بھی کہہ دیا کہ یار گناہ تو صغیرہ ہی تھا، لیکن یہ صغیرہ گناہ میں کسی دن آپ سے کبیرہ گناہ بھی کرا لے گا اگر آپ توبہ نہیں کریں گے، اگر آپ پشیمانی کا اظہار نہیں کریں گے۔ جب آپ طے کر لیں گے یار یہ بات تو گناہ ہے۔ کسی کے بارے میں بات کرنا آج ہماری عادت ہے کہ کوئی سامنے سے گزرے ہم ساتھ والے کو بتاتے ہیں کہ پتہ ہے اس کا کیا ہوا تھا، بڑی مزے لے کے بتاتے ہیں، یہ بھی خیال نہیں کہ یار روزہ رکھا ہوا میں اپنا روزہ غیبت کر کے کوئی بھی کسی کا کام ہے، کوئی تبصرہ ہے، ہم فوراً کر دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے کہ یار یہ بہتان کے درجے میں آتا ہے، ہم تو بہتان لگا رہے ہیں، ہم تو غیبت کر رہے ہیں۔ یہ وہ گناہ ہے جو صبح و شام ہم کرتے ہیں روزے کی حالت میں، مسجد میں بیٹھ کے بھی کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ کوئی ہم سے پوچھے کو بات کرے، ہم کہیں کہ یار بھائی خدا سے ڈرو تمہارا روزہ ہے بھائی، آج آپ روزہ کیوں توڑنا چاہتے ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک زمانہ تھا وہاں چیزیں نظر آتی تھی۔ آپ نے 3 صحابہ کو کسی کام سے بھی بھیجا، وہ تینوں گئے،
اور بڑے اہم ترین صحابی ہیں وہ تینوں. دو جو صحابی تھے وہ اس گاؤں کے باہر ٹھہر گئے، تیسرے کو انہوں نے اس گاؤں میں بھیجا کہ آپ اس گاؤں میں جائیے اور فلاں کام